الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر من 10 الأواخر رمضان. رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر بھی رکھی ہے. اور میں نے یہ جو ابھی حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں، اور اس میں بھی خاص طور پر 5 راتوں میں جو طاق راتیں، جن میں سے ایک طاق رات تو گزر گئی ہے اور دوسری انشاءاللہ آ جائے. اس سلسلے میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، پہلے بھی کئی دفعہ رمضان میں یہ بات میں دہرا چکا ہوں، دوبارہ پھر یاد دہانی کے لیے گوش گزار کر رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ کم از کم ان 5 راتوں میں ہم وہ اہتمام کر رہے ہیں جو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے لیلۃ القدر پانے کے لیے. ایک عوامی اور پبلک کا جو ذہن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی 27 کو شب قدر ہے، تو آپ ان 5 راتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں وہ رونق نہیں ہوگی جو رونق 27 کو ہوگی. اول تو اس کانسیپٹ کو دماغ سے دور کر دیں اور نکال دیں کہ ہمیشہ شب قدر 27 کو ہے، یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی سال 27 کو، کسی سال جو ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اس سال 23 کو، کسی سال 21 کو، کسی سال 25 کو. جب اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو پانے کے لیے 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ان 5 راتوں میں ہم عبادت کے لیے کمر کس لیں. اگر ہم ایک ہی رات کو متعین کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر تعین کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین ہو جاتا. تو جب تعین نہیں ہوا، اس میں جہاں بے شمار مسالے ہیں، وہاں ایک سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کر لو. ایک رات تو گزر گئی ہے، 4 راتیں باقی ہیں. تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ ان بقیہ 4 راتوں میں اچھی طرح اہتمام سے عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. جو معتکفین حضرات ہیں خاص طور پر وہ، اور جو غیر معتکفین ہیں وہ بھی، اس لیے کہ شب قدر جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں ہم لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو اعتکاف میں نہیں ہے. اب کئی دنوں سے کچھ ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ شب قدر میں کون سی تسبیح پڑھی جائے، کیا عبادت کی جائے. اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. دیکھیں، سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ نفل نمازوں میں مشغول ہوں انفرادی طور پر، اور نمازیں بھی لمبی نمازیں ہوں، لمبا قیام ہو، لمبا رکوع ہو، لمبے سجدے ہوں. جتنی صورتیں یاد ہیں اتنا زیادہ سے زیادہ پڑھیں. لیکن ظاہر ہے کہ سارے لوگ تو حافظ نہیں ہیں. کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ وہ الم تری کیف سے آگے ان بیچاروں کو نہیں معلوم، نہیں پڑھے ہوئے. تو کم سے کم زیادہ نفلیں تو پڑھ سکتے ہیں، لمبے رکوع تو کر سکتے ہیں، لمبے سجدے تو کر سکتے ہیں. اور سجدے میں بھی خاص طور پر وہ دعائیں جو قرآن کریم میں یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان دعاؤں کو ہم پڑھیں، وہ دعائیں ہم مانگیں. مناجات مقبول میں بھی دعائیں ہیں، الحزب العظم میں بھی دعائیں ہیں، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں منقول ہیں، ان کو یاد کریں، ان کو پڑھیں، دعا مانگیں۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہو وہ نماز میں لگائیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں، اس لیے کہ جتنے بھی اذکار ہیں تمام کے تمام اذکار میں سب سے زیادہ اہم ترین ذکر وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس سے بڑا ذکر، اس سے بڑا وظیفہ، اس سے بڑی عبادت نماز کے بعد قرآن ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام بہت دفعہ سنا ہوگا، بہت بڑے جلیل القدر محدث، اپنے وقت کے بہت بڑے امام، جنہوں نے حق کے راستے میں وہ قربانی دی ہے کہ آج لوگ ان کا نام فخر سے لیتے ہیں اور نام لینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ خیر، ان کی ایک تاریخ ہے لمبی، قربانیوں کی لازوال داستان ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اللہ کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ وہ عمل آپ کے تقرب کا ذریعہ بن جائے، آپ کے قرب حاصل کرنے کا وہ ذریعہ ہو۔ تو خواب میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن، کہ قرآن کریم کی تلاوت جتنا زیادہ کرو گے اتنا زیادہ مجھ سے تمہیں قرب نصیب ہوگا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے پھر فرمایا کہ فہمن او بلا فہمن، اے اللہ یہ قرآن کریم کی تلاوت سے جو آپ کو قرب نصیب ہوگا یہ سمجھ کر پڑھنے سے قرب نصیب ہوگا یا بغیر سمجھے پڑھے تب بھی نصیب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ سواء فہمن او بلا فہمن کلاہما، چاہے سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے پڑھو، دونوں صورتوں میں میرا قرب تمہیں نصیب ہوگا۔ تو بھائی ان راتوں میں کم سے کم ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، خوب ڈٹ کر، جتنا زیادہ سے زیادہ ہم کر سکیں۔ دو کام۔ تیسرا کام، جتنا زیادہ وقت مل جائے اتنا وقت دعاؤں میں لگائیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں نہ دعا مانگنی آتی ہے، نہ دعا مانگنے کا ذوق ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ دعا میں مانگنا کیا ہے، ساری چیزوں سے فارغ۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 5 منٹ کے اندر بس فارغ ہو گئے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، پورا عالم اسلام جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، پورا ہمارا ملک اور وطن عزیز جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، معاشی جو صورتحال ہے، اقتصادی صورتحال ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے اور وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی معاملات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے اپنے خود ذاتی معاملات اور مسائل کتنے، بیماریاں، آزاریاں، قرضے، تکلیفیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان راتوں میں اور کون سی مزید رات چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے؟ اگر ایک آدمی، اللہ کا بندہ، ان راتوں میں بھی دعائیں نہ کرے، ان راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے گھنٹوں دعا نہ کرے، پھر کون سا وقت آئے گا سال میں اس کے پاس؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اور آپ پر اپنا خاص فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ، یہ رات، یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو دعائیں مانگے، قرآن کی دعائیں مانگے، اپنی اردو میں دعائیں مانگے، جو آپ کی مادری زبان ہے اس مادری زبان میں دعا۔ اور عجیب بات ہے، دعا جو ہے وہ مستقل خود ایک عبادت ہے۔ دعا مستقل خود ایک عبادت ہے۔ آپ جو چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اگر آپ کی مصلحت کے عین مطابق ہوا تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے، مصلحت میں نہ ہوا نہیں دیں گے، لیکن اس مانگنے پر جو اجر اور ثواب ہے وہ کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ اس مانگنے پر جو اجر اور ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اجر لکھا ہے، وہ تو ملے گا اور ہر حال میں وہ ملے گا۔ تو کیوں آدمی اپنے اوقات کو اس میں مشغول نہ کرے، کیوں اپنے آپ کو اس میں مصروف نہ کرے؟ اور ہم تو اتنے کوتاہ ہیں کہ لامتناہی ہماری ضرورتیں ہیں، لامتناہی ہماری حاجتیں ہیں، لامتناہی ہمارے مسائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان راتوں کو چوپٹ دروازے کھولے ہوئے ہیں اور خود یہ منادی اعلان کر رہا ہے کہ ہر کوئی مانگنے والا کہ اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔
ہے کوئی خیر طلب کرنے والا اس کو خیر دے دیا جائے، ہے کوئی کسی مرض میں کسی مصیبت میں مبتلا کہ اس کو عافیت دے دی جائے، تو پھر بھی اگر آدمی نہ مانگے تو کتنا وہ محروم ہے۔ اس لیے میری درخواست آپ حضرات سے مؤدبانہ یہی ہے کہ بھائی یہ 4 راتیں باقی رہ گئی ہیں، ان راتوں میں ذرا سا جوش اور جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو، ولولہ پیدا ہو، اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ 27 کو شب قدر ہے، یوں سمجھے کہ یہ 4 راتیں ہیں، ایک رات تو گزر گئی ہے، چلے جیسے تیسے بھی گزر گئی، 4 راتیں ہیں، اور ہر رات کے بارے میں یہ تصور کریں اور وہ اہتمام کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر ہو۔ ایک کام اور کر لیں، یعنی باقاعدہ نظر آنا چاہیے مسجد میں ماحول اس طرح کا نظر آئے کہ عبادات میں مصروف ہے، کچھ قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ اسی لیے ہمارے اکابرین اور بزرگوں کی شروع سے یہ روش اور یہ طریقہ رہا کہ یہ جو راتیں ہیں یہ راتیں میلے ٹھیلے کی نہیں ہیں، یہ راتیں تقریر اور جلسوں جلوسوں کی نہیں ہیں، یہ سارے کام بہت پہلے سے کر لے آدمی، ان راتوں میں تو بس وہ ہو اور حق تعالی جل شانہ ہو، بس آدمی ہو اور اس کا رب ہو، اور آدمی جو ہے نا بس مانگے اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ ایک کام جو ہے وہ اور کر لیا جائے جو بڑوں سے اور بزرگوں سے سنا ہے، حتی الامکان اس پر عمل کرتے بھی ہیں اور سب کو کرنا بھی چاہیے، کہ یہ جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں صدقے کا خوب اہتمام کریں، ان طاق راتوں میں صدقے کا خوب اہتمام کریں، جو آپ کی حیثیت ہے۔ ایک کوئی آدمی 50 روپے دے سکتا ہے 50 روپے دے دیں، 100 روپے دے سکتا ہے کسی مستحق کو دے دیں، اور جو آدمی اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ کسی اور کو دے دیں کہ بھائی میری طرف سے تم ادا کر دو، ظاہر ہے کہ خود تو دینے کے لیے نہیں جائے گا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں، اور خاص طور پر طاق راتوں میں، میں طاق رات بار بار اپنے جملہ دہرا رہا ہوں کہ ان طاق راتوں میں ہر آدمی ہر شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو صدقہ نکالے، صدقہ دے۔ اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو دور فرمائے، اللہ اپنے عذاب کو دور فرمائے، اور جن آزمائش اور امتحان میں اور جس ابتلا میں ہم مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ بس یہ بھائی تقریر نہیں ہے، یہ صرف چند ٹوٹی پھوٹی میری گزارشات اور میری دل کی باتیں جو میں نے مختصر عرض کر دی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں کے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قدردانی نصیب فرمائے، اور صحیح طریقے سے اس سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔